ماہ سفر المظفر کی آمد ہے۔ بہت سے لوگ اس بابرکت مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ماہ سفر میں نحوست ہے؟ اس ویڈیو میں ہم شریعت مطہرہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ماہ سفر کی حقیقت، اس کی فضیلت، اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال، مجرب وظائف اور نحوست سے متعلق پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو بیان کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کریں تاکہ آپ حقیقت سے صحیح طور پر آگاہ ہو سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ ماہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی جنگ اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ محرم اور سفر دونوں مہینوں کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاول، جمادی الثانی کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہتے تھے۔ ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے اسے سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ اور سفر الخیر یعنی بھلائی والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کرنے چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کرنی چاہیے، اور سفر المظفر سے متعلق بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو اوراد و وظائف منقول ہے ان کا ورد کرنی چاہیے۔ خصوصاً دعائے حزب البحر شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سفر المظفر کا چاند دیکھ کر کرنے والے کچھ اعمال بیان کرتا ہوں، سماعت فرمائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ منقول ہے کہ جو ماہ سفر کا چاند دیکھ کر مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد 1000 مرتبہ گنبد خضرا کا تصور کر کے درود پاک پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ بخشے جائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوگی۔ ماہ سفر کی پہلی رات میں یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل عشاء سے پہلے مغرب کے بعد کرنا ہے، اور یہ جو عمل اب میں بیان کر رہا ہوں یہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ تو ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون 15 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 15 بار، اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو اللہ پاک اس کو یعنی جو پڑھے گا، پڑھنے والے کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور پڑھنے والے کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ ایسے ہی ماہ سفر میں ہر روز ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا جو آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے پڑھتے رہنے سے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ناگہانی آفات سے حفاظت ہوتی ہے۔ ماہ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دین اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں
مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر المظفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض لوگوں کے جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل میسیجز پھیلائے جاتے ہیں اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور قرار دیا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس ماہ میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ اس قسم کے نظریات سراسر دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر کسی کے ایسے نظریات ہیں تو ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ دین اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ دن اور نہ ہی کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، ہر دن اور ہر تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہے اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے اور اگر کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائیں، ایسے نظریات والے لوگ دیکھیں تو ان کی اصلاح کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔